وہ پھر گہری سانس لے کر کھانس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بتا رہے تھے کہ نہ جانے کتنی راتوں سے وہ صحیح سے سویا نہ تھا۔ تم آج بھی نہیں گئے ڈاکٹر کے پاس؟ اس نے بہت ناراضگی سے پوچھا۔ بغیر کچھ بولے وہ کھڑی ہوئی، اپنا بستہ کندھے پر لٹکا کر چادر سیدھی کر کے بولی، ہم ابھی یونیورسٹی سے ہی اسپتال چلیں گے، اٹھو اور بنا کچھ بھی کہے چلو میرے ساتھ بلال۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا، بغیر کچھ کہے۔ وہ ایک سخت انسان کی طرح، اس کی خاموشی، اس کا ایسے سر جھکا کے بیٹھنا ایمان کو کاٹ رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر میڈیسن دیں گے اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ دل میں ہزاروں وسوسے اور ڈر لیے وہ بہت بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں تم سے دور جانے سے ڈرتا ہوں ایمان، میں تم سے دور نہیں جانا چاہتا۔ اس کی آواز سن کر ایمان لرز گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو اس کا محافظ تھا۔ او ہیلو، تم اتنی جلدی میری جان کہاں چھوڑنے والے ہو؟ اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ ایمان نے آنکھوں میں ڈر کو چھپا کر اس کو آمادہ کر لیا تھا ہسپتال جانے کے لیے۔ راستہ طویل لگ رہا تھا۔ گہری خاموشی اور طویل سفر کے بعد جب ہسپتال کے گیٹ پر پہنچے تو وہ رک گیا تھا۔ کیا ہوا بلال؟ رک کیوں گئے؟ تم کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ ایسا لگ رہا تھا وہ جان چکا تھا کہ جدائی اس کے نصیب میں پروردگار نے لکھ دی ہے۔ وہ سخت خاموش کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی اب ایمان کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ سر اٹھا کر جب اس نے دیکھا تو ایمان اس سے کچھ فاصلے پر لگے بینچ پر خفا بیٹھ گئی تھی۔ کیا تم میرے بغیر رہ لو گے؟ بلال اس کے قدموں میں بیٹھ کر آہستگی سے بولا۔ ایمان میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ تم میرے لیے اتنی ضروری بن جاؤ گی، تم میرا وجود بن گئی ہو۔ میں اب بھی کہتا ہوں واپس چلو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آؤ چلو، مجھے خدا پر یقین ہے۔ اٹھو نیچے آؤ اور چلو اندر۔ تم میرے قدموں میں نہیں بیٹھو گے، تمہاری جگہ یہاں ہے۔ ایمان نے بہت مان سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دل کی جانب اشارہ کیا۔ 8ویں کلاس میں آ گئی اور ابھی بھی 2 چوٹیاں باندھ کر آتی ہو، شرم نہیں آتی؟ بلال روز کی طرح آج بھی ایمان کو ستانے میں مشغول تھا، جو کہ اس کو بنا کچھ کہے منہ چڑھا کر ریس میں جا چکی تھی۔ 1 بجتے ہی ایمان نے بستہ اٹھایا اور بس کی جانب جانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ بلال پیچھے آ رہا ہے۔ کبھی تو مجھے سکون سے جانے دیا کرو، جب دیکھو آ جاتے ہو، ایمان نے سخت چڑھ کر بولا۔ بس آتے ہی ایمان چلی گئی اور بلال مسکراتا ہوا پیدل اپنے گھر کی گلی میں داخل ہو گیا۔ اس کا روز کا معمول تھا، اس کو بس میں رخصت کر کے وہ اپنے گھر جاتا۔ عید ملن پارٹی میں جب وہ آئی تو بلال حیران رہ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ وہ بے حد حسین لگ رہا تھا، کالا جوڑا زیب تن کیے، ہلکی سی شیف اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہی تھی، لیکن اس کو اپنا آپ ایمان کے سامنے نظر کہاں آ رہا تھا۔ لمبے بال کھولے جب وہ چوڑیاں سمیٹتی ہوئی داخل ہوئی تو بلال چمک اٹھا، جیسے کتنی ہی دیر سے وہ انتظار میں تھا۔ ارے آج تو تم کارساز کے چڑھیل لگ رہی ہو۔ بال کھولے بلال کہکا لگا کر بولا، ہاں تو تم کیا ٹام کروز لگ رہے ہو؟ تمہیں چڑھیلوں کا زیادہ پتہ ہے، تم خود بھی ایک بھوت ہو۔ ایمان پیر پٹک کر دوستوں کے ہمراہ کلاس سے نکل گئی تھی۔ حسب معمول وہ بس اسٹینڈ تک اس کا پیچھا کرتا ہوا آیا۔ تپتی دھوپ میں سفید یونیفارم پہنے وہ اس لیے قیامت کا روپ ڈھا رہی تھی۔ سنو ایمان، وہ پاس جا کر انتہائی سنجیدہ انداز میں بولا، یقیناً اب تم کہو گی کہ میں کارساز جا رہی ہوں ڈرانے، ہے نا؟ ہاں بول دو تم، میں تو چڑھیل ہوں نا، میں بھوتنی ہوں، میں ڈراتی ہوں۔ بغیر سانس لیے وہ ایک ساتھ وہ خفا ہو کر بولے جا رہی تھی، تم بہت حسین ہو، اور حسین کچھ بھی ہو پردے میں اچھا لگتا ہے۔ مجھے نہیں پسند تم یہ غلط نگاہ پڑے۔ اس کو میری طرف سے گفٹ سمجھ کر رکھ لو اور پہن کر آنا۔ بلال نے نیلے رنگ کا تھیلا اس کی جانب بڑھایا۔ بس آتے ہی ایمان جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اپنے ہاتھ میں لیے تھیلے کو وہ تکتی رہی۔ اس کے چہرے پر بے حد شرم تھی، شرم کے مارے وہ گلاب کی طرح نکھر رہی تھی۔ تھیلے کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنی منزل کا انتظار کرنے لگی۔ کلاس میں بے حد شور ہو رہا تھا، ہر طرف فیئر ویل کی باتیں ہو رہی تھی، اور اتنے میں بلال بھاگتا ہوا اور ایمان کی سیٹ کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایمان، یار ایمان، وہ بے چینی سے بولا۔ کیا ہے؟
ایمان کاپی پہ لکھتے ہوئے چڑھ کر بولی، میں آج ٹھیک 11:55 پر رات میں تمہارے گھر کے نیچے کھڑا ہوں گا، تم بالکنی میں آ جانا۔ بلال بات کر کے رکا کہ ایمان کھڑی ہو کر مڑی، تم پاگل ہو گئے ہو، جاؤ اپنا علاج کراؤ، میرے گھر آؤ گے، خود مرنا ہے یا مجھے مروانا ہے؟ وہ انتہائی الجھتے انداز میں بولی، دیکھو کچھ نہیں ہوگا، بس تم آنا، میں ایک چیز دوں گا، وہ لینا اور چلی جانا۔ بہت مزاحی انداز میں بول کر چلا گیا، عجیب کھسکا ہوا پاگل ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کاپی میں کام کرنے لگی۔ بس اسٹینڈ پر نہ جانے وہ کتنی دیر تک بلال کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہ آیا۔ بالآخر وہ اس کے دوستوں کے ساتھ دور دکھائی دیا۔ بلال نے دور سے ایمان کی جانب اپنی گھڑی دکھا کر اشارہ دیا تھا، آج رات میری سالگرہ نہیں، میری موت ہوگی۔ ایمان غصے میں یہ کہہ کر بس میں داخل ہو گئی تھی۔ گھر پہنچتی اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا، دروازہ بند کر کے وہ تھیلا بستر پر رکھ کر اس کو تکنے لگی۔ اس میں شٹل کاک برقع تھا۔ وہ زور سے مسکرا کر اٹھی اور تھیلے کو لے کر شرما گئی۔ کالا سیاہ عبایا پہن کر جب وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو پہلی بار اس کو اپنے آپ بے حد حسین معلوم ہوا۔ صبح سویرے اسمبلی کی لائن میں کھڑی ہو کر مسلسل اس کی نظر اسکول گیٹ پر تھی۔ بلال ایک ہی سمت تک رہا تھا، جیسے اس کو آج ایمان کے آنے کا شدید انتظار تھا۔ کب آئے گی؟ آج دیر کر دی، جلدی آؤ نا ایمان۔ دل بار بار ایک ہی صدا لگا رہا تھا۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے ہٹی ہی تھی کہ ایمان عبایا پہنے سر ڈھانپے داخل ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ۔ پاس سے گزری ہوئی ایمان کو اس نے آہستہ سے بولا، یہ لو ٹافی کھاؤ۔ بلال نے بس اسٹینڈ پر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ آج تو میں واقعی تمہیں چڑھیل لگ رہی ہوں گی نا، کالے برقعے میں چڑھیل۔ وہ منہ بنا کر بولی، جاؤ تمہاری بس آ گئی۔ بلال مسکرا کر بولا۔ وہ جا ہی رہی تھی کہ بلال اس کی سمت بڑھ کے بولا، سنو، تم چڑھیل ہی صحیح پر میری ہو۔ میں چاہتا ہوں میری چڑھیل بس مجھے ڈرائے، میں رہوں یا نہ رہوں، اس کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ وہ کہہ کر جا چکا تھا، مگر ایمان اس کی ذات میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس پوری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ اس کو اپنا آپ مکمل محسوس ہو رہا تھا۔ ایمان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بینچ سے اٹھا کر ہسپتال کے اندر داخل کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بلال ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ اس کی ماں جو اس کو زبردستی اسکول لے جا رہی تھی اور بچہ نہ جانا چاہ رہا ہو۔ اچھا آؤ جوس پیتے ہیں، بلال نے بات گھمانا چاہی۔ جوس؟ کیا مٹھائی کھائیں گے؟ گول گپے اور مسالے والا بھٹا بھی کھاؤں گی، مگر ابھی سیدھا اندر چلو۔ ایمان بغیر کچھ سنے اس کا ہاتھ تھامے اس کو اندر کی سمت لے جا رہی تھی۔ ہمارا نمبر 12 ہے اور ابھی تو دوسرا نمبر چل رہا ہے۔ ایمان اس کو بٹھا کر اپنی باری کا معلوم کر کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو چڑھیل؟ آج ماں کا روپ لے کر بیٹھی ہے تمہارے سامنے۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ سنو، ابھی تو تھوڑا وقت ہے نا، مجھ سے باتیں کر لو، بلال دبے لہجے میں بولا اور اس کے پاس سے جانے لگا تھا کہ ایمان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ یقین رکھو خدا پر اور پھر مجھ پر، میں کل بھی تمہارے ساتھ تھی، میں آج بھی اور ہمیشہ رہوں گی۔ اپنے ایمان پر اور خدا پر بھروسہ پر پورا ایمان رکھو۔ وہ مزید بولنا چاہتی تھی مگر بلال کا آنسو اس کی ہتھیلی پر گر چکا تھا۔ تم تو رو رہے ہو بلال، تم کیسے؟ الفاظ حلق میں جیسے پھنس گئے ہو۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے تم سے تب سے محبت کی ہے جب سے میں نے اس احساس کو جانا۔ ایمان، میں نے بہت خواب دیکھے ہیں جن کی تعبیر میں تمہارے ساتھ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا آج کیا ہوگا، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہار چکا تھا، وہ وہیں گھٹنے ٹیکے بیٹھ گیا تھا۔ بلال تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے ایمان۔ وہ تھک کر وہیں سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کو پرواہ نہیں تھی کہ دنیا کی، اس کو پرواہ نہیں تھی کہ وہ ہسپتال کے گارڈن میں لوگوں کے بیچ ہے۔ وہ بس جھک کر، تھک کر، ہار کر رو رہا تھا خدا کے آگے، وہیں جہاں ایمان نہ جانے کتنی دیر سے برف جیسے چٹان بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کھانے کی دسترخوان پر وہ بے چین اور گھبرائی کھڑی تکتی رہی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ جب آئے ہو پریشان ہو؟ امی نے فکر مند ہو کر ایمان سے پوچھا۔ نہیں، بس سر دکھ رہا ہے، نیند پوری نہیں، میں جا رہی ہوں سونے۔ وہ کھانا چھوڑ کر اپنی ایسے بھاگی جیسے چوری کر کے بھاگی۔
جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا اس کا رنگ زرد اور جسم سرد پڑ رہا تھا۔ آج تو میں ختم ہو جاؤں گی، وہ خود سے ڈر کر بولی۔ 11:45 بجتے ہی وہ بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا کر کے وہ فکر سے نڈھال ہو رہی تھی۔ منٹ گزر رہے تھے کہ 11:55 پر کالی بڑی سی گاڑی میں آیا۔ باہر نکل کر خاموشی سے آ کر نیچے کھڑے ہو کر وہ منہ چڑھانے لگا۔ ایمان بوکھلائی ہوئی ہاتھ جوڑ کر اشارہ کرتی رہی کہ جاؤ، مگر وہ ٹھیک 12 بجے اس نے چھوٹا سا تھیلا اس کی جانب پھینکا اور چلا گیا۔ کانپتی ہوئی ایمان بستر پر چڑھ کے بیٹھی ہی تھی کہ تھیلے میں وائبریشن ہونے لگی۔ یہ تو کھسکا ہوا ہے، مجھے بھی پاگل کر کے چھوڑے گا۔ وہ غصے میں کال ریسیو کر کے بیٹھی۔ بلال وہ بولنا چاہتی تھی مگر بلال نے اس کو روک دیا۔ ایمان چپ، بس کچھ نہیں بولنا، آج تم سنو گی اور میں بولوں گا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ آج اس لڑکی کی برتھ ڈے سالگرہ ہے جس نے مجھے بہت محبت ہے۔ ہاں ایمان، تم میری کائنات ہو، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ سنو ایمان، سن رہی ہو نا؟ وہ بے چینی سے بولا۔ جی ہاں، وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ ایمان دیکھو، چاند گواہ ہے، وہ ہمارے بیچ ہے۔ میں آج رب کے سامنے تمہیں کہتا ہوں، اپنی ماں کی بات اگر میں کسی عورت کو سچے دل سے چاہتا ہوں تو اس کا نام ایمان طارق ہے، جو میں ایک دن ایمان خان کر کے دکھاؤں گا تمہیں۔ وہ بہت فخر سے بول رہا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ اس کی ذات اس کی نہیں رہی۔ وہ خود کو بے بس اور بہت مکمل محسوس کر رہی تھی۔ وہ بس آنکھوں پر ہاتھ رکھے مسکرا رہی تھی۔ اس کا دل چمک رہا تھا۔ اس کا دل مکمل ہو گیا تھا۔ وہاں کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے آ گیا تھا۔ آج میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا مجھے میری کل کائنات دو گی؟ میں تم سے بڑے وعدے نہیں کروں گا ایمان، میری کوئی حیثیت نہیں، مگر میں یہ وعدہ کرتا ہوں دنیا سے تمہاری عزت کرواؤں گا، تمہیں اپنی عزت بناؤں گا۔ آج وہ کھسکا ہوا نہیں، ایک مکمل مرد کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ عورت کو مقام دینا چاہتا تھا۔ ایمان کا فارم رزلٹ آ گیا تھا۔ صبح سویرے وہ بس میں یونیورسٹی پہنچی تو گیٹ پر بلال اپنی پانی کی بوتل لیے اس کا منتظر تھا۔ تم کیوں آئے ہو؟ تمہارا تو فارم سبمٹ ہو گیا تھا، کیوں تم نہیں سدھرتے ہو؟ وہ تیزی سے آگے چلتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم اکیلے آتی، لائن میں لگتی اور میں گھر میں سو رہا ہوتا، ایسی نیند تو قبر میں ہی آئے گی۔ وہ مسکرایا ہی تھا کہ آگے سے اس کے سر پر ایمان نے فائل ماری تھی۔ کھسکے ہوئے پاگل، وہ بڑبڑائی۔ ایمان گرلز رو میں کھڑی شدید گرمی سے نڈھال ہو رہی تھی، جبکہ بلال اسی کے سامنے جینٹس کی رو میں کھڑا اس کو سمجھا رہا تھا، یہ لو پانی پی لو، اور سنو یہ فائل پکڑو، اس سے خود سے یہ مچھر بھگاؤ۔ وہ بہت اپنائیت سے بول رہا تھا، جبکہ لائن میں کھڑے سب اس کو رشک سے دیکھ رہے تھے۔ طویل انتظار کے بعد تم بے وجہ رو میں کھڑے رہے، لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ غصے سے برہم ہوئی۔ مجھے کیا پتا لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، مجھے بس یہ پتا ہے کہ تم اکیلی نہیں تھی۔ پیار کا اظہار ضروری نہیں ہے ایمان، پیار کو نبھانا بہت ضروری ہے۔ چلو آؤ چاٹ کھاتے ہیں، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سائے کی جانب لے گیا۔ کاش میں بھی تمہاری طرح گھر کے باہر کھڑی ہو کر تمہیں وش کر پاتی۔ وہ بلال کو اس کی سالگرہ کی رات وش کر رہی تھی فون پر۔ تم گھر کے باہر کیوں آؤ گی؟ تم تو گھر کے اندر آؤ گی پگلی، وہ آہستگی سے بولا۔ اچھا بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ تمہارا ایک دن چاہیے بس، بولو دو گی؟ وہ بہت اطمینان سے بولا تھا۔ صبح ہوتی ہی اس نے گھر سمیٹا، نماز ظہر ادا کی، اس نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا اور چلی گئی۔ اس دن بلال کو ایمان پر بہت پیار آ رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سہمی ہوئی بولی۔ ہم کارساز جا رہے ہیں نا بھائی، وہاں میں گاڑیاں روکوں گا اور تم ڈرانا۔ اپنا بزنس خوب چلے گا، اس نے زور کہکا لگایا تھا۔ تم تو بس، وہ سخت چڑ کر بولی، میں تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہمارے گھر۔ وہ بول ہی رہا تھا کہ ایمان زور سے چیخی تھی، کیا تم ہوش میں ہو؟ تم پاگل ہو؟ مجھے ابھی گاڑی روک کر اتارو، میں تمہارے گھر جاؤں گی۔ بلال تم عجیب ہی بس۔ وہ بھی انتہا ڈر گئی تھی۔ ادھر دیکھو مجھے، چپ بس، بھروسہ کیا ہے نا مجھ پر، اللہ کو گواہ بنا کر تو قائم رکھوں گا اس کو، اور تم میری دوست ہو سب سے پہلے، پھر میری زندگی۔
اب اترو، ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے دروازہ کھولا۔ ہارن بجتے ہی اس کی چھوٹی بہن بھکتی مسکراتی آئی، ایمان کے گلے لپٹ گئی۔ آپی آپ آ گئی، آئیں اندر نا۔ ایمان مسلسل بلال کو گھور رہی تھی۔ جاؤ اندر جاؤ، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ وہ مسکرا کر آگے نکل کر گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اندر جاتی ہی اس کو لگا جیسے اس کو سب اسی کا انتظار تھا۔ اس کا گھر واقعی بہت خوبصورت تھا۔ ادھر آؤ ایمان، ایک بہت میٹھی سی آواز آئی۔ وہ مڑتی تو دیکھا بلال اپنی امی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کھڑا تھا۔ وہ دبے پاؤں قریب گئی۔ اطمینان رکھو بیٹا، مجھے پتا ہے اس شیطان نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا، مگر میں جانتی ہوں یہ تمہیں ہم سب سے ملوانا چاہتا تھا۔ آؤ ڈرائنگ روم چلو، سب تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں بیٹا۔ اس کی امی بہت شفقت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں خود کو دفن کر دے۔ وہ شرم کے مارے کسی سے نظریں نہیں ملا سک رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا کہ بلال تیزی سے اس کے سامنے آیا تھا۔ ایمان اندر آنکھیں بند کرو، اور وہ دلچسپی سے بولا، اس وقت میرا دل بند ہو رہا تھا، خدا کے لیے مجھے گھر لے جاؤ بلال۔ وہ دبے لہجے میں بولتے ہوئے اپنی نم آنکھیں پونچھنے لگی تھی۔ اب تو تم مجھے شدید غصہ دلا رہے ہو۔ میں وہ نہیں جو تم سے کہے کہ ریسٹورنٹ چلو یا باہر ملو ایمان، ہمارے ہاں عزت دینا جانتے ہیں، یہاں جو بھی ہے میرے اپنے ہیں، ان سب کو تم سے ملنا تھا۔ وہ سنجیدہ انداز میں ایمان کو سمجھا رہا تھا، سائڈ میں کھڑا ہو کر۔ اس سے پہلے ایمان اپنے آنسو چھپا پاتی، ہٹو تم یہاں سے شریر کہیں کے، اس کی امی مسکرا کر بولی۔ اب وہ ایمان کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی، جہاں سب گھر والوں کے علاوہ اس کی خالہ ماموں بھی تھے۔ آئیں بیٹھے یہاں آپی، آپ کو پتہ ہے ہم کتنا انتظار کر رہے تھے صبح سے آپ کا، مریم نے پرجوش انداز میں ایمان کو گلدستہ دیتے ہوئے کہا۔ سب نے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جیسے وہ بلال کی پسند پر بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ چند ہی لمحوں میں اس کو اپنا آپ بہت سب سے مانوس لگ رہا تھا۔ مریم، عصر کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھنی ہے، چاہے نماز کہاں ہے؟ وہ آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ مریم کو اس کو اپنے کزنز کے ہمراہ بلال کے کمرے میں لے آئی۔ آپی چاہے نماز بچھا دیا ہے، آپ نماز پڑھ کر نیچے آ جانا۔ مریم نے بے ساختہ مسکرا کر جا چکی تھی۔ نماز مکمل کر کے وہ جائے نماز کو گھور رہی تھی، اپنے رب سے کچھ بولنا چاہتی تھی مگر لفظوں کا انتخاب کرنے میں ناکام تھی۔ میں تیرا کن لفظوں میں شکریہ ادا کروں پروردگار؟ میں نے کیا کرا تھا کہ تو نے مجھے اتنا عطا کیا؟ وہ سجدہ ریز ہو کر دھیمی آواز میں رو رہی تھی، ہاتھ اٹھائے سفید بکل باندھے، آنکھیں بند کیے اس نے دل سے صدا لگائی، یا خدا مجھے اس گھر میں جائز رشتے میں باندھ کر ہمیشہ کے لیے اس کا بنا دے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، وہ بے سود بیٹھی اپنے رب سے باتوں میں مصروف تھی۔ آمین ثم آمین، وہ ایک دم اس کی آواز سے چونکی۔ تم کب آئے؟ وہ جائے نماز طے کرتے ہوئے بولی۔ جب تو میری خوشیاں مانگ رہی تھی، وہ شیطانی انداز میں بول رہا تھا۔ تمہیں احساس بھی ہے آج تم نے کیا کر دیا ہے؟ میں کتنا شرمندہ ہوں، کیا سوچ رہے ہوں گے سب؟ ایسی لڑکی ہوں کہ گھر تک آ گئی۔ وہ کرسی میں بیٹھ کر گلہ کرنے لگی تھی۔ تم کیسی ہو یہ میں نہیں جانتا، کیا یہ کافی نہیں؟ میری ماں میرے گھر والے جانتے ہیں، کیا یہ کافی نہیں؟ دنیا کیا سوچتی ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم کیا سوچتی ہو اس سے فرق پڑتا ہے؟ وہ آہستگی سے بولتی ہوئی اس کی جانب بڑھا۔ یہی ہے ہماری دنیا ایمان، یہ ہماری دنیا چھوٹی دنیا ہوگی جس میں ہم ہوں گے، ہمارے خواب ہوں گے۔ یہ سن کر پھر چونکی تھی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے؟ بے حد حیرانی سے بولی۔ ابھی تو میرا ہے، جلد ہمارا ہو جائے گا۔ وہ آنکھ مارتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ ٹو بی مسٹر ایمان خان سون، نیچے سب آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے جا چکا تھا۔ دسترخوان لگ چکا تھا، ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ آؤ ایمان، سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ، امی اپنائیت سے بولی۔ کھانا بہت لذیذ تھا آنٹی، خاص کر میٹھا، آپ نے بہت محنت کی۔ وہ جاتے ہوئے گلے لگ کر بولی۔ تمہیں پسند آیا؟ اب میں روز بلال کے ساتھ تمہارے لیے بھی بھیجا کروں گی۔ وہ جاتے ہی ایمان کو گرم جوشی سے بولی۔ ایمان، تم نے ابو کو خدا حافظ نہیں کہا، چلو جلدی آؤ، ان سے مل کر پھر چلیں گے۔ بلال گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب جاتے ہوئے بولا۔
وہ خاموشی سے اس کا پیچھا کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو چکی تھی جہاں اس کے ابو بیٹھے تصویر پڑھ رہے تھے۔ میری اپنی بھی بیٹی ہے اس گھر میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے احساس بیٹا، تم اور مریم میں کوئی فرق نہیں، خدا تمہیں خوش رکھے۔ اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو دعا دے رہے تھے۔ آپ سب بہت اچھے ہیں۔ وہ خود پر قابو نہ پائی تھی، وہ بھی سختہ رو رہی تھی۔ خدا حافظ آپی، دوبارہ بھی آئیے گا۔ مریم گھر کے سامنے گیٹ پر اداس کھڑی ایمان کو ہاتھ ہلا کر رخصت کر رہی تھی۔ آج تمہارا دن تھا، میں کچھ نہیں دے سکی تمہیں اور تم نے مجھے، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ عام سا انسان ہوں یار، بہت مطلبی ہوں قسم سے، اب کیا کروں؟ سارا مطلب ہی میرا تم سے جڑا ہے، کل کائنات جو ہے، یہ جو ہل میری اس کو ہنسانا چاہتا تھا۔ مجھے آج اتنے سارے رشتے دینے کے لیے شکریہ بلال۔ آج میں رشتوں کے ترازو میں خود کو بہت اعلیٰ مقام پر محسوس کر رہی ہوں۔ وہ گاڑی سے اتر چکی تھی۔